فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اور بھی دیگر باتیں اس رکوع کے اندر بتائی گئی۔ صحابہ آئے اور اللہ کے نبی سے پوچھا کہ اے اللہ کے نبی، عورت کو جب حیض آتا ہے، یہ وہ پیریڈ ہے جو ہر مہینے کے اندر ایک جوان اور بالغ عورت اس سے گزرتی ہے، تو یاد رکھیے گا میری یہ بات، یہودی اور مجوسی عرب اس زمانے کے اندر، جہالت والے دور کے اندر، اس زمانے کے اندر یہودی اور مجوسی کیا کرتے تھے کہ عورت کو جب حیض آتا تھا تو عورت کے ہاتھ کا پانی تک نہیں پیتے تھے، اس کے ہاتھ کا بنا ہوا کھانا بھی نہیں کھاتے تھے، اور ایک پولٹری بنی رہتی تھی الگ کمرہ، اس کو وہاں چھوڑ دیا جاتا تھا پیریڈس کے زمانے میں۔ یہ کون کرتے تھے؟ یہودی اور مجوسی۔ لیکن نصرانی جو تھے وہ عورت کو جب یہ پیریڈ آتے، جب خون آتا، گندگی کا زمانہ جب آتا، تو وہ ان سے صحبت تک کرتے تھے۔ تو یہودی کیا کرتے تھے؟ افراط، اور نصارہ کیا کرتے تھے؟ تفریط۔ ایک ہوئی افراط، ایک ہوئی تفریط۔ تو اب صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی سے کہ اے اللہ کے نبی، اس کے بارے میں کیا حکم، کیا ہے، واضح ہو جائے، حیض کے سلسلے میں عورت کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے۔ جب صحابہ نے یہ سوال پوچھا تو یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور اس میں جواب دے دیا گیا، اور ان کی جاہلانہ رسموں کو ختم کر دیا گیا، عورت کے اوپر سے ظلم و ستم کو ختم کر دیا گیا۔ ایک بڑی مطالعے میں کبھی کر رہا تھا، بڑی اہم، اس کے اندر باریک نقطہ لکھا ہوا تھا۔ اس میں یہ لکھا تھا کہ ہر عورت پر کچھ دن ایسے آتے ہیں مہینے میں کہ جس وقت وہ کمزور ہوتی ہے۔ کیا ہوتی ہے؟ باڈی سے خون کا نکلنا، کمزور ہوتی ہے، اس کے اندر کمزوری آتی ہے۔ تو یہ کمزور ہے، نازک ہے، اس وقت کے اندر یہ مجبور ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی کمزوری کو دیکھتے ہوئے اپنے حکموں کو ہٹا لیا کہ نماز مت پڑھو، نماز۔ اب میں نے کہا، میں جب یہ بات کہوں گا تو لوگ تو یہ کہیں گے کہ میاں وہ تو گندگی کی وجہ سے منع کیا گیا، گندگی آ رہی ہے، نماز کیسے پڑھے گی؟ تو عزیز ساتھی، یہ جو پیریڈس ہے یہ اختیاری نہیں ہے، غیر اختیاری ہے۔ کیا ہے؟ اختیاری نہیں ہے، عورت کو اختیار نہیں لیا ہے، یہ غیر اختیاری کب ہے؟ اللہ بہتر جانتا ہے، صحیح بات ہے۔ اب انسان کا ایک مرض ہے، خون نکل رہا ہے، وہ رک گیا، صحیح بات، رک گیا، یہ نماز پڑھے۔ لیکن ایک خون ایسا ہے کہ بند ہی نہیں ہو رہا، رک ہی نہیں رہا، پیشاب ایسا بہ رہا ہے کہ بند ہی نہیں ہو رہا، قطرے بار بار ٹپکتے ہیں، تو نماز معاف نہیں ہوگی، نماز یہ پڑھے گا، نماز یہ پڑھے گا، اس لیے کہ وہ تو غیر اختیاری ہو گئے نا، صحیح نہیں بات۔ تو وہ جو عورت کے ساتھ جو کمزوری والا معاملہ ہوا، اللہ نے اس زمانے کے اندر عورت کو یہ رعایت دے دی کہ تم نماز بھی مت پڑھ اور روزے بھی مت رکھ۔ اور جو لوگ گھرانوں موت کو ظلم کرتے ہیں وہ سوچے اس بات کو کہ ایک ریزن یہ بھی ہے اس کا۔ ہاں، نمازوں کی قضا نہیں ہے، لیکن روزوں کی قضا ہے، روزوں کی قضا پھر بعد میں کہ بدلے ایک روزہ رکھ لے جتنے چھوٹے ہیں اس کے، لیکن اس وقت روزے اس سے معاف۔ اسی پوچھا گیا تو کہا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، اے اللہ کے نبی یہ آپ سے پوچھتے ہیں، نکاح کا جو مخاطب ہے اللہ کے نبی ہے، عن المحیض، حیض کے بارے میں، قُلْ هُوَ أَذًى، آپ کہہ دیجئے یہ گندگی ہے۔ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، ہاں حیض کے زمانے میں عورتوں سے دور رہو، اعتزال، دور رہو، صحبت کی اجازت نہیں، صحبت کی اجازت حیض کے زمانے میں۔ اس کی مدت کیا ہے؟ کم سے کم 3 دن، کم سے کم 3 دن، زیادہ سے زیادہ 10 دن، سمجھے بات آپ؟ 3 دن کم آیا اور 10 دن کے اوپر چلا گیا تو پھر وہ حیض کے حکم نہیں ہوگا، وہ استحاضہ ہوگا۔ کیا ہوگا؟ وہ استحاضہ، یعنی کسی بیماری کی وجہ سے آ رہا ہے، اور اس کنڈیشن کے اندر اس کے اوپر نماز کیا ہوگی؟ فرض ہوگی، واجب ہوگی، نماز اس سے ختم۔ اگر 10 دن کے اوپر آ گیا تو پھر وہ کیا شمار ہو جائے گا؟ استحاضہ، بیماری شمار ہو جائے گی، اور 3 دن سے کم آ گیا تب بھی، تو کم سے کم 3 دن اور زیادہ سے زیادہ 10 دن اس کی مدت ہے۔ اب اس حساب سے عورت کی عادت ہوتی ہے۔ تو فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، فرمایا عورتوں سے حیض کی حالت میں دور رہو، ان اللہ لا یستحیی من الحق، اللہ حق بات کو بیان کرنے سے نہیں شرماتا۔ تو عورت کے ساتھ مجامعت یعنی جمع کرنا حالت حیض میں جائز نہیں ہے، لیکن دوسری چیزیں، بوس و کنار، اس سے ملنا، اس سے لپٹنا، اس میں اس کی گنجائش ہے، اس کی اجازت، لیکن صحبت جو ہے وہ منع ہے، صحیح میں یہ بات حرام ہے، حیض کیا جاتا ہے۔ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ،
اور فرمایا عورتوں کے قریب مت جاؤ یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں. کیا ہو جائیں؟ پاک ہو جائیں. اب یہاں پہ ایک بات یاد رکھیے گا کہ فرمایا کہ عورت کے قریب مت جاؤ. قریب سے مراد کیا ہے؟ جماع مت کرو. حتیٰ یطہرنا، یہاں تک کہ وہ پاک نہ ہو جائیں. کسی عورت کی عادت اگر 3 دن ہے، 10 دن ہے، 4 دن ہے، 5 دن ہے، یہ عزیز ساتھی یہ مسائل ہمارے ابھی کام نہیں آ رہا، زندگی میں کبھی کام آئے. ایسی سوچ رکھنا چاہیے. تو فرمایا قریب مت جاؤ یعنی جماع مت کرو یہاں تک کہ وہ پاک نہ ہو. اس میں یہ بات یاد رکھیے گا پاکی سے مراد غسل ہے. کیا ہے؟ ہاں، غسل نہ کرنا. اگر عورت پاک ہو گئی، خون بند ہو گیا اور اس نے غسل نہیں کیا، اس سے پہلے صحبت جائز نہیں ہے. جب تک وہ نہائے گی نہیں، وہ غسل کرے گی اس کے بعد صحبت جائز ہوگی. صحبت کرنا بھلے اس کا خون بند ہو گیا، اس کو نہلائیے فوراً، اور نماز بھی اس کے اوپر فرض ہو جائے گی. فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، اور اگر مجبوری ہو تو اس کے مسائل الگ سے پوچھے جائیں گے. فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ، اور اگر وہ پاک ہو جائے، فَأْتُوهُنَّ، تو ان کے پاس آؤ یعنی اس کنڈیشن میں صحبت کرو. مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، اس کے مطابق جو اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے. وہ آگے آئے گا. إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو قبول کرتا ہے. یعنی یہ ابھی آیت پوچھی گئی تھی اس کے بارے میں، اس کے بارے میں اب صحابہ سے کچھ مسئلے ہو کہ اب آیا نہیں ہو، پہلے ہو گیا ہوگا کوئی معاملہ، تو فرمایا یحب التوابین، توبہ کرو تو معاف کر لے. ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اور پاک صاف رہنے والوں کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے. نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم انا شئتم. یہودی جو ہے نا وہ عورت کے ساتھ پیٹ کے بل عورت کے ساتھ صحبت کرنے کو برا سمجھتے تھے. کیا سمجھتے تھے؟ اور ان کا یہ خیال تھا اگر اس طریقے سے عورت سے صحبت کی جائے گی تو بچہ اندھا پیدا ہوگا، لنگڑا لولا پیدا ہوگا، اس میں کوئی بیماری اپاہج پیدا ہوگا، کوئی نہ کوئی فالٹ ہوگا اگر پیٹ کے بل عورت کے ساتھ اس کو اس کنڈیشن میں رکھ کے صحبت کی جائے تب. اب جب یہ مسئلہ یہودیوں میں بڑا مشہور تھا تو اس کی تردید میں اللہ تعالیٰ نے یہ جواب دے دیا. نساؤ کو، میں نے کہا تھا مسجد میں آج کہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس کے اندر نہ صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ بلکہ صحبت تک کا طریقہ بتایا گیا ہے. تو دین جو ہے نا یہ مکمل ہے، مکمل، صرف نماز دین نہیں ہے، یہ بھی دین ہے عزیز ساتھی. فرمایا نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم انا شئتم. یہ عورتیں جو ہے نا تمہاری کھیتیاں ہیں. کیا ہیں؟ فأتوا حرثکم انا شئتم، تو اپنی کھیتیوں کے پاس جہاں سے چاہو آؤ، جہاں سے چاہو آؤ. وقدموا لانفسکم، لیکن یہ اس میں بڑا اچھا نقطہ بیان کیا گیا. وقدموا لانفسکم، اپنی عورتوں کے پاس جو آ رہے ہو، صحبت کر رہے ہو، صرف اس سے تمہاری یہ نیت نہ ہو کہ اپنا تلذذ اور لذت حاصل کرو، اس سے تمہاری نیت یہ ہو وقدموا لانفسکم کہ ایسی نیک صالح اولاد پیدا ہو جو تمہارے آگے کام آئے. بھائی نیک اگر اولاد ہوگی تو وہ مرنے کے بعد بھی والد کے کام آئے گی، دعائیں کرے گی، دعائیں خیر کرے گی، اور اگر بری ہوگی تو کہاں کبھی یاد نہیں کرے گی. اور ایک مطلب اس کا یہ لیا گیا وقدموا لانفسکم کہ یہ تمام چیزیں کے ساتھ ساتھ وقدموا لانفسکم اپنے اعمال کو تیار کرو، اپنی آخرت کی فکر کرو. سمجھا؟ اپنے لیے عمل کو آگے بھیجو. واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. واعلموا انکم ملاقوہ، اور جان لو کہ تمہیں اللہ سے ملاقات ضرور کرنا ہے. اللہ کے سامنے مرنے کے بعد ہر ایک کو حاضر ہونا ہے. وبشر المؤمنین، اور جو مؤمنین ہیں اے اللہ کے نبی ان کو آپ خوشخبریاں سنا دیجئے، جنت کی بشارتیں دے دیجئے ان کے ایمان کی وجہ سے، مومن ہونے کی وجہ سے.